PIA کی نجکاری پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر بن چکا ہے. PIA کا ایکیومولیٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ 750 ارب روپیہ ہے، جو کہ اس کے ایسٹ سے تقریباً 5 گنا ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن نے منیمم پرائز جو تھی وہ 85 بلین 85 ارب روپے کی رکھی تھی، اور وہ جو 6 بڈرز آئے تھے ان میں سے 5 وہ بھاگے. کیونکہ اس کا لاس بھی تو کوئی سالانہ 100 ارب سے زیادہ کا لاس ہے جو بیر کرے ٹیکس پیئرز. تو سب سے پہلے تو اس کو بند کریں، بند کر کے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اس کے لینڈ بلڈنگز وغیرہ جو ہے اس کو علیحدہ کریں، اس کو ایز ریل اسٹیٹ بیچیں. شروع میں پتہ لگا کہ زیادہ عورتیں ووٹ دے رہی ہیں کملا ہیرس کو. 2022 کے اندر جب بائیڈن صاحب آئے ہیں تو ان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ اس میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. اگر آپ برائٹ بارٹ نیوز پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ کہیں گے ٹرمپ جو ہے وہ تو 68% ہے اور ہیرس جو ہے وہ 30 سمتھنگ ہے. امریکہ میں اور پاکستان میں بھی یہ تاثر ہے کہ جی صدر ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے. پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بھی کافی نیچے گر گئی ہے. یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، یہ مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی وہ کم ہوئی ہے. جی السلام علیکم. سولوشنز فار پاکستان کی ہفتہ وار ہماری پیشکش کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی ہم پاکستان اور بین الاقوامی کچھ موضوعات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے تو PIA کی نجکاری پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر بن چکا ہے. بڑی اس پہ تیاری ہوئی اور پارٹیز آئیں، سب بھاگ گئیں. ایک جو ریل اسٹیٹ ڈیولپر وہ رہ گئے پیچھے اور وہ بھی بات کہیں نہیں پہنچی. تو یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں اتنا پرائیویٹائزیشن کا شور و غوغا ہونے کے باوجود بالکل ہم ابھی تک اس کو نہیں کچھ کر پا رہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا اس کو خریدنے میں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور منگل کو جو ہے وہ منگل کی رات کو یا بدھ کی صبح پتہ لگ جائے گا کہ کون نیا پریزیڈنٹ ہے دنیا کی سپر پاور کا. اور ظاہری بات ہے اس میں ہماری ایک تو وہ اس ملک کے لیے امریکہ کے لیے تو اہم ہے ہی سو ہے، وہ پوری دنیا کے لیے اہم ہوتا ہے، خصوصاً پاکستان کے لیے جس کی ایک تاریخ ہے امریکہ کے ساتھ نہ صرف الائنس کی بلکہ امریکی اثرات کی بھی پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت کے اوپر. تو اس میں بھی کچھ بات کریں گے. اور جو شرح مہنگائی ہے انفلیشن وہ تاریخی طور پر نیچے آ گئی ہے پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں، غالباً 8.6% پر اس وقت وہ ہے. تو اس کے کیا فائدے عوام کو ملیں گے یا نہیں؟ تو ویلکم بیک ہارون خواجہ صاحب. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں PIA کا. آپ کا موضوع فیورٹ موضوع ہے یہ بھی پرائیویٹائزیشن. تو یہ بتائیے کیا ہوا کہ یہ پارٹیاں ساری کیوں بھاگ گئی؟ آپ کے جو فرینڈز ہیں بزنس سرکلز میں کیوں نہیں خرید رہے PIA؟ ویل دیکھیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم اس کے اوپر کافی بات کر چکے ہیں. 260 بلین روپیز کے قریب یہ تقریباً ہے 9 بینکوں کا کنسورشیم. PIA ان کو او کرتا ہے. یہ 263 ارب کے لونز ہیں. اس کے بعد $370 ملین کا لون جو ہے وہ نیشنل بینک اور حبیب بینک کا کنسورشیم اس کو او کرتے ہیں. PIA کا ایکیومولیٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ 750 ارب روپیہ ہے، جو کہ اس کے ایسٹ سے تقریباً 5 گنا ہے. اچھا، لاس تقریباً 36 ارب روپیہ سال کا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سارا اس کا آپریشنل فائنینشیل پکچر ہے. تو اس کے ایسٹس جب دیکھیں تو اس کے پاس میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ 4 قسم کے ایسٹس ہیں. کچھ لینڈ ہولڈنگز ہیں یعنی کہ بلڈنگز وغیرہ، اس کے بعد ہوٹلز ہیں، اس کے بعد اس کے ایئر کرافٹ ہیں، اور پھر اس کے راؤٹس ہیں. سو جس کی مطلب وہ اٹس ناٹ اے برک اینڈ مارٹر بٹ اس کی بڑی سالڈ ویلیو ہے کہ PIA کن کن جگہوں پہ فلائی کر سکتی ہے. اس کو الاؤ کیا ہے ڈفرینٹ ایئرپورٹس کے اوپر دنیا کے. اس کو جناب رضا پرائیویٹائز کرنے کی کوشش پتہ نہیں کتنے سال سے ہو رہی ہے. میرے خیال سے میں تو جب سے پاکستان واپس آیا ہوں 1992 میں، اس وقت سے یہ میرے خیال سے پرائیویٹائز ہو رہی ہے. اس کے فائنینشیل ایڈوائزر جو تھے وہ اپوائنٹ کیے گئے تھے تقریباً 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کیئر ٹیکر کیبنٹ نے. $7 ملین ان کو ایڈوانس دیا گیا اور پرائیویٹائزیشن کے بعد غالباً $3 ملین اور دینا تھا.
E&Y अर्नेस्ट एंड यंग इसके एडवाइजर्स अपॉइंट हुए थे और एक्सपेक्टेड था कि जी जनवरी 2024 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही, वो होते 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 वो पहुंच गई अक्टूबर 31 या 30 जिस दिन भी ये खुला है। 6 पोटेंशियल बायर्स थे जिसमें फ्लाई जिना, एयर ब्लू, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, YB होल्डिंग्स एंड पार्क एथेनॉल, और इन्होंने बिड करना था 60 से 75% के करीब जो PIA के शेयर्स के लिए। कोई फॉरेन बिडर नहीं आया। अच्छा, एक कोई चल गई खबर कि जी टर्किश एयरलाइंस जो है उसने भी कर लिया, तो आप यकीन करें टर्किश एयरलाइंस ने फौरन इतना लंबा चौड़ा जो है ना उसका वो क्लैरिफिकेशन दी कि जी हमने किसी तरह से भी PIA की बिड के लिए नहीं अप्लाई किया। उसके बाद कतर भी भाग गई, एमिरेट्स भी भाग गई, तो ये 6 के 6 बायर जो थे ये लोकल थे। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने मिनिमम प्राइस जो थी वो 85 बिलियन 85 अरब रुपए की रखी थी, और वो जो 6 बिडर्स आए थे उनमें से 5 वो भाग गए, और एक ही बिडर ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है, उन्होंने 10 अरब रुपीस 10 अरब रुपए की बिड दी, यानी कि मिनिमम रखी थी 85 अरब रुपए, जबकि फाइनल जो एक ही बिड आई वो 10 अरब रुपए की आई। और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कहा है जी, अच्छा मेरे ख्याल से ये प्रोबेबली दिस इज नॉट करेक्ट, वो सोशल मीडिया पे बड़ा इसके धूम हो रही है कि उन्होंने कहा कि 10 अरब भी जो है वो प्लॉट्स के एवज आप एडजस्ट कर लें। आई डोंट थिंक इसमें कोई सच्चाई है। बहरहाल उन्होंने ये जरूर कहा है कि जी हम 10 अरब से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, अगर कैबिनेट ने इसको अप्रूव ना किया तो गुड लक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम अपनी नई एयरलाइन लॉन्च कर देंगे। अच्छा, तो आगे बताऊं आपको ये वजह क्या है? जी बताइए बताइए। अच्छा, तो जब बिडर से पूछा गया जी कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा ये दीज आर द थिंग्स कि जी 85 बिलियन इसकी आप बैलेंस शीट देखें, मैंने आपको जो हालत बताई है वो कह रहे हैं जी 85 बिलियन तो अनरियलिस्टिक सी प्राइस है। तो ये कुछ लगता है कुछ फैंटिसाइज कर रहे हैं, इनको रियलिटी चेक की जरूरत है, जो कि मिल गया अब। तो 85 अरब बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस है। फिर वो कह रहे हैं जी सिग्निफिकेंट लीकेजेस हैं PIA के अंदर, जो हम रिस्क हम ले रहे हैं। मैसिव लाइबिलिटीज जो मैंने बता दी हैं वो हैं। फिर वो कह रहे हैं जी इसके ऊपर इतनी लिटिगेशन है, उसके ऊपर हमें क्या प्रोटेक्शन है, हाँ वो बिल्कुल। कुछ नहीं है। फिर कह रहे हैं जी इनके एम्प्लॉयज और पेंशन वगैरह जो है उसके ऊपर कोई क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं गवर्नमेंट के साथ हो रही, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं इसके। उसके बाद वो कह रहे हैं जी जो आपके 18 एयरक्राफ्ट हैं उसके वारंटी, उसके पार्ट्स, उसकी मेंटेनेंस, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह वो नहीं हमें प्रोवाइड किए जा रहे। फिर वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट की जो, अब ये रजा मैं आपको इस पे मैं आता हूँ दोबारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर वो कह रहे हैं जी कि कोई कंटिन्यूटी पॉलिसी की कंटिन्यूटी का कोई पता नहीं है कि ये, अच्छा ये उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए हैं वन ऑफ द बिडर्स, उन्होंने कहा जी ये डेस्परेट पॉलिटिकल पार्टीज की कोalition है, इनका कोई पता नहीं है कितनी देर चलती है, तो देयरफॉर ये पॉलिसी कितनी देर चलेगी। वो कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड अनअट्रैक्टिव टर्म्स एंड टैक्सेस ऑन द सेक्टर, एविएशन सेक्टर। फिर वो कह रहे हैं कि PIA की लेगेसी और इसकी रेपुटेशन जो है वो भी एक नेगेटिव है। हाँ एंड द बिगेस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रजा वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट ऑन टू स्टैंड बाय लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स, वो कह रहे हैं आपने IPPs के साथ सॉवरेन गारंटीज के साथ अगर ये कर दिया है तो ये तो फिर PIA। तो अब वो देख लें, मैं आपको IPPs के ऊपर अगेंस्ट द टाइड मैं बताता रहा हूं कि देखें इससे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कुछ नहीं होना। और अब आप देख लें कि IPPs के साथ टिंकर करने का आपका जो इफेक्ट है वो अब आप इसका कोलैटरल डैमेज देख लें। तो ये हाँ। लिस्ट ऑफ इश्यूज हैं जी कि जो उन्होंने बताए। अब मुझे बताएं इस हालत में कौन सी प्राइवेटाइजेशन होनी है? बहुत ही मुश्किल लगता है, सही कह रहे हैं आप। और ये लिटिगेशन हो, एम्प्लॉयज का मामला हो, और और जो ओवरऑल उसकी जो सिचुएशन है, हालत है, तो फिर इसका हल क्या है? क्या मतलब क्या करना चाहिए? किस तरह से इसको एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, बिजनेस प्रोपोजिशन बनाया जा सकता है? क्योंकि इसका लॉस भी तो कोई सालाना 100 अरब से ज्यादा का लॉस है जो बेयर कर रहे हैं टैक्स पेयर्स। हल इसका यही है जी कि इसको ब्रेकअप करें,
اس کے لینڈ بلڈنگز وغیرہ اس کو علیحدہ کریں. سب سے پہلے تو اس کو بند کریں. آپ اس کو بند کریں, اس کو ایز اے گوئنگ کنسرن ہے ہی نہیں, اٹس اے بینکرپٹ کمپنی. تو سب سے پہلے تو اس کو بند کریں, بند کر کے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, اس کے لینڈ بلڈنگز وغیرہ جو ہے اس کو علیحدہ کریں, اس کو ایز ریئل اسٹیٹ بیچیں. وہ میرے خیال سے ہنڈریڈ آف بلینس کے اندر وہ ہوگی. اس کے ہوٹلز کو علیحدہ کریں. ہوٹلز میں خیر میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کو یا امریکہ میں کسی فارن کنٹری کو ایسی جگہ دوبارہ نہیں ملے گی مینہٹن کے اندر. تو وہ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں روزویلٹ کو نہیں کرنا چاہیے پرائیویٹائز. بہرحال اگر کرنا ہے تو کریں, پھر اس کو بھی سیپریٹ کریں. اس طرح آپ کے جو ایئر کرافٹ ہیں ان کا بھی جو بھی آپ نے اس کی لیز وغیرہ ہیں اس کے اوپر جو بھی آپ کے لائبلٹیز ہیں ان کو کلیئر کر کے تو ان کو نکالیں. یہ جو آپ کی پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کے ساتھ بات کریں, یا بوئنگ کے ساتھ بات کریں, ایئر بس کے ساتھ بات کریں. اور پھر آپ کے جو راؤٹس ہیں بیسکلی پی آئی اے جو ہے اس کو اپنے راؤٹس جو ہیں وہ بیسکلی لیز کرنے چاہیے دوسری ایئر لائنز کو, اس کے اوپر بیٹھے ہوں. تو فرسٹ اسٹیپ اس کو بند کریں. وہ بند اس لیے نہیں کرتی پولیٹیکل پارٹیز کے جی وہ امپلائیز کا کیا ہوگا, 7,000 امپلائیز ہیں تو 7,000 امپلائیز جو ہیں وہ تو پوری قوم کو یہاں سے پکڑ کے آپ دیکھیں نا 36 ارب کا آپ اس کو کم از کم 36 ارب کا آپ سال کا ٹیکہ لگا رہے ہیں. تو مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے گولڈن ہینڈ شیکس وغیرہ کریں, ان کو ایبزارب کروائیں دوسری ایئر لائنس کے اندر. there could be a lot of other things to do, but you need to stop this and let private sector airlines fill the gap. جو بھی ڈومیسٹک چلتی ہے پی آئی اے اور 1-2 فلائٹس میرے خیال سے چلتی ہیں, زیادہ تر مڈل ایسٹ کی چلتی ہیں, وہ آپ کے جو ہیں فار پروفٹ ایئر لائنس پرائیویٹلی رن وہ پھر فل کریں گی گیپ. ہاں بالکل بالکل. تو لیکن ہارون بھائی یہ بتائیے کہ فکس نہیں ہو سکتی اب آپ کے خیال سے, یہ بیونڈ دیٹ پوائنٹ ہے کہ اگر اس کو فکس کرنا چاہے سرکاری اونرشپ میں, آپ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اب کوئی ایسا حال نہیں ہے کہ اس کو فکس ہو سکتی ہے. دیکھیں رضا, میں آپ کو پتہ ہی میری بیک گراؤنڈ کا, میں 28 سال سے یہ جہاد کر رہا ہوں, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دا پاورز ٹو بی کو کہ ایف بی آر فکس نہیں ہو سکتی. اینڈ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں اس کا جو آلٹرنیٹ ہے اس کا حل دے دوں اور چپ کر کے بیٹھ جاؤں, چلا لیں جی ایف بی آر کو. اور آئی ایم ویری شیور کہ بہت جلدی یہ بھی اس کنکلوژن پہ پہنچنے والے ہیں. اسی طرح جو پاکستان سول سروس ہے 19th سینچری کا کلونیل اسٹرکچر, وہ نہیں چل سکتا. اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کا حل بھی ہم نے وہ دے دیا ہوا ہے, آرٹیکلز لکھے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ دسمبر جنوری میں سیمینار بھی کریں گے. تو پی آئی اے کا بھی یہی حال ہے کہ نہیں چل سکتی اس چکر میں. اب اور کیا آپ کو چاہیے نا, اب تو فورن انویسٹر بھی فورن بڈرز بھی آنے کو تیار نہیں. جو ڈومیسٹک بڈرز ہیں ان میں ریئل اسٹیٹ کمپنی نے آگے وہ کہہ رہی ہے کہ 85 مانگ رہے ہیں, اس کی ویلیو 10 ہے. تو اب اور کیا آپ کو چاہیے اس کے بعد؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اور کیا کریں گے, بند ہی کریں گے اور کیا کریں گے. بالکل بالکل. یہ تو پھر پیچیدہ ہی معاملہ لگ رہا ہے اس وقت تک. تو نہیں, بڑا سمپل ہے نا رضا, تو بند کرنا تو بڑا آسان ہے, پیچیدہ تو اس کو چلانا ہے. چلے دیکھیں کیا اس ڈیزاسٹر کے بعد کیا کرتی ہے گورنمنٹ. کم از کم سٹیٹس کو اور جیسے جوں کا توں تو نہیں رکھا جا سکتا. اس کا لاس بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, ٹیکس پیئرز کے لیے بھی, انہی کے پیسوں سے تو جا رہا تھا. تو اچھا ہارون بھائی چلتے ہیں ذرا پاکستان سے باہر. امریکہ کے الیکشنز آپ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں اور ابھی بڑی کلوز ریس ہے. منگل کو پتہ لگ جائے گا. ویسے ارلی پولز تو سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں لیکن وہ کوئی حتمی اس سے نہیں نکل رہی صورتحال. یہی شروع میں پتہ لگا کہ زیادہ عورتیں ووٹ دے رہی ہیں کملا ہیرس کو, اور لیکن پھر بعد میں آیا کہ نہیں وہ بھی ایک تاثر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ٹرمپ اور کملا بالکل نیک اور نیک ہیں ان کی فائٹ جو ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایک تو اس کے بارے میں آپ کی کیا وہ ریڈنگ ہے اس الیکشن کی جو فی الحال تک کی کیمپین ہے, اور پھر ہم آتے ہیں کہ ذرا ہمارے پہ پاکستان پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے. دونوں میں سے کون سا بہتر پریزیڈنٹ ہوگا پاکستان کے حق میں؟ اس میں رضا ایسا ہے کہ اچھا بیفور وی گیٹ انٹو دس ٹاپک, پچھلے پروگرام میں وہ سلائٹ کریکشن میں نے وہ مینشن کیا تھا کہ علی صدیقی صاحب جو ہیں وہ امبیسڈر تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں.
وہ میں کلیریفائی کر دوں. ایک ہمارے ویور ہیں, انہوں نے بھی اس کو پوائنٹ کیا تھا. بیسکلی علی صدیقی صاحب جو ہے وہ امبیسڈر ایٹ لارج فار فارن انویسٹمنٹ تھے جون 2019 سے اپریل 2022 تک. ایکچولی امبیسڈر جو تھے وہ اسد مجید خان صاحب تھے. ان سے پہلے کچھ مہینوں کے لیے علی صدیقی صاحب امبیسڈر بھی تھے. تو بعد میں وہ امبیسڈر ایٹ لارج فار فارن انویسٹمنٹ ہو گئے تھے عمران خان کی گورنمنٹ میں. اچھا, کمنگ ٹو یور ٹاپک, دیکھیں اگین اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا لیں کہ جب افغانستان سے امریکہ نکلا ہے اور انڈیا کے ساتھ امریکہ کی جو ہے وہ بہت ریلیشن شپ کلوز ہو رہی ہے, یہ ان دو ایونٹس نے, اور پھر پاکستان کا ٹلٹ ٹورڈز چائنا جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا جو امریکہ کے اندر اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اتنی نہیں رہی جو کہ جب وار آن ٹیرر تھی یا افغان جہاد وغیرہ جو تھا وہ اس وقت تھا. اچھا, 2022 کے اندر جب بائیڈن صاحب آئے ہیں تو ان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے اس میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. اچھا, پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے البتہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر کور آبجیکٹیوز کے اندر پاکستان کا بتایا جی کہ ہم بیسکلی کاؤنٹرنگ ٹیررزم ایز ویل ایز وائلنٹ ایکسٹریمزم, یہ بیسکلی ہے جی ہمارا پاکستان کے ساتھ لنک. اور دوسرا ہے کہ جی ہم ایڈوانسمنٹ آف ریجنل اسٹیبلٹی, اور اس میں انہوں نے اسپیشلی لکھا ہوا ہے کہ سو دیٹ پاکستان ملٹری جو ہے نا ڈز ناٹ پوز تھریٹ ٹو یو ایس اینڈ اٹس الائز اینڈ پارٹنرس. تو یہ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ دو ان کے ہیں. تو کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے, اور یہ ریجنل اسٹیبلٹی ہے, تو بیسکلی ان کا فوکس وہ پاک ملٹری کے ساتھ ہے. فوکس وہی ہے اور کوئی ان کا فوکس نہیں ہے. اینڈ کیونکہ وہی نیوکلیر بھی وہی ہینڈل کرتے ہیں, مسلز بھی وہی ہینڈل کرتے ہیں, اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم بھی ملٹری اسیوم کرتی ہے. سو ان کا لنک یو ایس کا لنک پاکستان ملٹری کے ساتھ ہی ہے. اس کے بعد رضا دو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں. ایک ہوا ہے کہ یہ یمن میں ہوتیز جو ہے نا ان کو کچھ بلسٹک مسلز کے پارٹس سپلائی کیے جا رہے تھے, اس میں پاکستانیز انوالو تھے, اور وہ جو ایک آپریشن ہوا اس کو کاؤنٹر کرنے کا, تو اس میں 2 یو ایس نیوی سیلز جو ہیں وہ بھی مارے گئے. اچھا, ایک یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ آئسس افغانستان نے کوشش وہ کر رہے تھے, ایک پلان بنایا تھا کہ الیکشن ڈے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر وہ کوئی ٹیرر اٹیک کریں گے کسی افغان سٹیزن جو کہ اوکلاہوما میں رہتا ہے اس کے تھرو. یہ 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کا جو وہ ریزالو ہے کہ بھی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. تو اگین اس کو آپ اس پرزم میں دیکھیں, کاؤنٹر ٹیررزم, ریلیجس ایکسٹریمزم, ریجنل اسٹیبلٹی, یہ امریکہ کا فوکس ہے. اچھا, اب آ جائیں جی آپ کا جو پہلا سوال کہ جی کون جیتے گا, $1 million کوشچن. اٹ ڈیپینڈز, اگر آپ برائٹ بارٹ نیوز پڑھتے ہیں تو آپ کو تو کہیں جی ٹرمپ جو ہے وہ 68% ہے, اور ہیرس جو ہے وہ 30 سمتھنگ ہے. اگر آپ نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, یہ وہ جو مین اسٹریم پڑھیں گے وہ کہیں گے جی نیک ٹو نیک جا رہے ہیں. But Raza, frankly, I have a feeling that Trump, has a better chance, in my opinion. But we never know. You never know, and let's see. آگے آپ سوال ایج کریں. ہے جی ایج ہے ٹرمپ کو بالکل. ابھی تک تو یہی پولز دکھا رہے ہیں, لیکن خواتین ووٹر جو ہے امریکہ میں وہ کملا ہیرس کے گرد گرد جو ہے وہ بڑے نمبرز میں ووٹ دے رہی ہیں, تو وہ ایک گیم چینجنگ چیز ہو سکتی ہے. تو اینی وے بڑھتے ہیں جی. تو لیکن یہ بتائیے, آپ نے یہ ریفرنس تو کر دیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ پاکستانیوں میں یہاں امریکہ میں اور پاکستان میں بھی یہ تاثر ہے کہ جی صدر ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے, اور وہ عمران خان کو ریلیز کروانے میں کردار ادا کریں گے. یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ تاثر, آپ کو کوئی ایسا ایویڈنس دکھا ہے یا یہ ایک بنا دی گئی ہے بات؟ میرے خیال سے اس پہ ذرا بات ضروری ہے, کیونکہ پھر اس کے ریمیفیکیشنز ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہسٹورک رشتہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ, اور آج کل وہ لاگر ہیڈز ہیں ود عمران خان. تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں نکلے گا؟ دیکھیں, یہ جو میں نے ابھی بتایا, یہ جو پرزم ہے کاؤنٹر ٹیررزم, ریلیجس ایکسٹریمزم اور ریجنل اسٹیبلٹی, یہ تو لائکلی یہی رہے گا جو مرضی جیت جائے. اب باقی وہ 3-4 آئٹمز ہیں رضا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون جیتے ہے. اس کے اندر ایک تو ہیومن رائٹس ہے,
ہیومن رائٹس کا ایشو یہ ہے کہ جو کمالا ہیرس ہے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شی از بین اے پروسیکیوٹر اینڈ شی از بین این ایکٹیوسٹ فار ہیومن رائٹس ایز ویل ایز کلائمیٹ چینج. تو if she comes into power, تو there is perhaps some likelihood کہ Kamala Harris may bring in some human rights, questions she may raise. Trump, on the other hand, is unlikely کہ وہ اس کو یہ ہیومن رائٹس وغیرہ، بلکہ وہ تو ڈکٹیٹر اسٹرانگ مین کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اچھا، دوسرا ایشو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا ہو سکتا ہے. اب کلائمیٹ چینج میں اگین کمالا ہیرس از اٹس ویری لائکلی اف شی ونس، تو پاکستان کے لیے جو کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہیں، پاکستان از ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز، تو اس کو فنڈنگ وغیرہ جو ہے وہ اس کی کھل سکتی ہے. ٹرمپ آن دی ادر ہینڈ وہ تو بلیو ہی نہیں کرتا کلائمیٹ چینج کے اوپر، وہ تو کہتا ہے یہ تو ایسی جھوٹی تھیوریز ہیں، تو اس میں اگین ٹرمپ ول بی ناٹ انٹرسٹڈ. تیسری چیز رضا وہ ہے چائنا کے اوپر جو ڈیموکریٹس کی اسٹریٹجی ہے وہ ٹف ہے. ایز یو نو، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر چائنا از ٹریٹڈ ایز اینیمی نمبر 1، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ تو ایکسٹراورڈنریلی وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہے. تو آئی تھنک اگر کمالا جیتی ہے تو چائنا کے اوپر تقریباً یہی پالیسی رہے گی جو ابھی چل رہی ہے، لیکن ٹرمپ جیتا ہے تو وہ پھر اور ٹیرفس آئیں گے اس کے اندر، پھر پاکستان کا کیونکہ میجر ڈیٹ جو ہے چائنیز ہے، اس کے اندر کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. اینڈ فائنلی رضا وہ ایران ہے. ایران کے اوپر دیر از ٹاک کہ اگر کمالا ہیرس آتی ہے تو وہ شی ول پریفر ٹو پرسو ڈپلومیٹک راؤٹ. اگر وہ ہوتا ہے اور ایران سے سینکشنز اٹھتی ہیں، کوئی ڈپلومیٹک حل نکلتا ہے، تو پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ پاکستان پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور آل بھی ٹریڈ راؤٹس وغیرہ کھل سکتے ہیں ایران کے ساتھ. ٹرمپ آ گیا تو وہ تو آپ بھول جائیں، ایران کے ساتھ کسی قسم کا بھی نیگوسیشن ہوگی، اور اس سے پھر اگر ایران کے ساتھ کچھ پرابلم ہوئی تو پھر ریجنل اسٹیبلٹی کے اوپر پرابلم ہو سکتی ہے. پاکستان میں پھر سیکٹیرین وائلنس وغیرہ وہ رائز ہو سکتی ہے. تو بالکل بالکل. تو یہ انٹرسٹڈ جو ہے اس وقت ایک انٹرسٹنگ سیناریو بنا ہوا ہے. بہرحال جی، ہم آخری چند منٹ ہیں ہمارے شو کے، تو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بھی کافی نیچے گر گئی ہے. پہلے تو 9، اب تو 8.6 پر میں دیکھ رہا تھا نئے فگرز جو آئے ہیں سامنے. تو یہ تو کافی امید افزا بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ شرح مہنگائی گری ہے، مہنگائی جو ہے وہ تو وہیں پہ موجود ہے. لیکن کیا یہ ٹرینڈ جو ہے یہ آپ کے نزدیک جاری رہے گا؟ اس سے عوام کو کوئی بینیفٹ یا فائدہ، ریلیف ملنے کا امکان ہے ان دا کمنگ منتھس اینڈ ایئرس؟ well, as you rightly said کہ یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، یہ مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی وہ کم ہوئی ہے. تو سو whereas markets جو ہیں وہ تو of course it's a great news، وہ جو پرسیو کر رہی ہیں کہ جی اور کم ہوتی جائے گی. انفیکٹ IMF نے بھی ریوائز کیا ہے، وہ 12% اس سال کا انہوں نے رکھا ہوا تھا انفلیشن کا ٹارگٹ، اس کو وہ 9.5% کے اوپر لے آئے ہیں. تو مارکیٹ، ہماری اسٹاک مارکیٹ نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریکارڈ ہائیز کے اوپر چلی گئی ہے، 90,000 کراس کر گئی ہے. آئی تھنک اچھا ٹرینڈ ہے، یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. بٹ کیپ ان مائنڈ، میں اگین کوالیفائی کر رہا ہوں کہ یہ رفتار مہنگائی نہیں کم ہونا شروع ہوئی، مہنگائی جس رفتار سے بڑھی ہے وہ کم ہوئی ہے. اب اس سے افیکٹ کیا ہوگا اور ہم لوگ جنرلی اسپیکنگ کیسے افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو the issue is کہ آپ کی جو مہنگائی ہے وہ 7-8% کے قریب ہے، لیکن آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ 17.5% کے اوپر ہیں. سو جنرلی اسپیکنگ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو مہنگائی کی شرح ہے، انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اس سے فیو پوائنٹس اوپر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو وہ بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. تو اب وہ منڈے کو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 17.5 سے کم از کم 2% نیچے لے کر آئیں گے. اور کئی پنڈتس کہہ رہے ہیں کہ 3% تک نیچے آ جائے گا. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ دیر از این ایکسپیکٹیشن ان دا مارکیٹ کہ دسمبر 2024 تک وہ 13% کی بات ہو رہی ہے انٹرسٹ ریٹس کو لانے کی. سو دیٹ ول بی اے ویری ویری بگ ریلیف فار دا بزنسز ان پاکستان. اور ویئرز پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ کے اوپر بھی اس کا بڑا پازیٹیو افیکٹ ہوگا، لیکن وہ نیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں.
لیکن پاکستانی بزنس جو ہے, پاکستانی انڈسٹری جو ہے, اس کے اوپر بہت پازیٹیو افیکٹ پڑے گا اگر اس کو ہم 13% کے قریب لے آتے ہیں گریجولی. تو میرے خیال سے وہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے, ایکسپینشن ہے, وہ شروع ہونے کے چانسز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر رضا اس میں جو انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے اس کو کھلنے کے چانسز ہوں گے. اس کی وجہ سے امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی. تو ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے ان دا پازیٹیو وے. بٹ آئی مسٹ کوالیفائی کہ پی آئی اے کی جو ابھی ہوئی ہے یہ جو بڈنگ, اس سے ایک بات جو ہے رضا, وہ ارسپیکٹو آف کتنے انٹرسٹ ریٹس ہوں, کتنی انفلیشن ہو, دا باٹم لائن از کہ دیکھیں انویسٹمنٹ جو ہے جب تک نہیں ہوگی تب تک نہ ایکسپینشن ہونی ہے, تب تک نہ ایکٹیویٹی آنی ہے, نہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا ایک ہی پیرومیٹر ہے, وہ ہے پروفٹس, اور اس کی دو ٹانگیں ہیں اور دونوں ٹانگوں کا نام ہے رسک. تو یہ ان دا کرنٹ انوائرمنٹ جہاں پہ یہ دیکھیں نا, انہوں نے جو بڈرز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اور یہ کولیشن آف ڈیسپریٹ پارٹیز انہوں نے کہا. تو اس قسم کی سچویشن کے اندر آئی ہوپ دا پاورز ٹو بی یہ پی آئی کی بڈنگ سے کچھ سبق سیکھیں اینڈ حالات نارملائز کریں. جو بھی کرنا ہے کریں, اس کا ختم کریں یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک, جس طرح سے بھی کرنا ہے آپس میں بیٹھیں, جو کرنا ہے کریں. آپ کی اکانومی, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتی جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ لائیں. بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے, اور اسی کا تو ہم ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں, مہنگائی ہو, معیشت ہو, پرائیویٹائزیشن ہو. بہرحال آج کے ہمارے شو کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین سے اجازت لیں گے, اور تھینک یو ہارون بھائی جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے وی ول بی بیک. اپنے سوالات اور کامنٹ ضرور دیں, ویل ٹرائی اینڈ ایڈریس دیم نیکسٹ ویک. خدا حافظ.